हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। कल रात को मैंने हाई प्रीस्टेस 7777 के ऊपर जो है वो इस वीक की रीडिंग अपलोड की है। अगर आप चेक करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे चैनल का लिंक है। आप दूसरे चैनल के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक वीक की रीडिंग जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। The Hierophant, Taurus, Hermit। Hermit का कार्ड जब आ जाता है, एज आई ऑलवेज से इट्स अ टैरो टिप, कि उसके बाद का कार्ड जो है वो उसका आंसर होता है। एक रिलीजियस इमोशनल ब्लैकमेलिंग में देख रही हूँ कि कोई आपको रिलीजियसली इमोशनली ब्लैकमेल करेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। बॉटम ऑफ द डेक पे है जनाब फोर ऑफ सॉर्ड्स। रेस्टिंग, कॉन्टेम्पलेशन, फियर, एंजाइटी। वो मेंटल ओवरलोड फील करना, जहन पे बहुत दबाव, क्योंकि कोई फैसला देना है, कोई डिसीजन बनाना है। आप इस मामले पर जो आप जिसकी वजह से आप इतने सॉलिट्यूड में आए हुए हैं, आप ऑलरेडी इसके ऊपर अपना एक थॉट प्रोसेस अप्लाई कर चुके हैं और आप मेडिटेट कर चुके हैं। बट नाउ इट्स अ टाइम कि ये आपको ड्रेन कर रहा है। आपको थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि जिसके लिए आपने ये डिसीजन लेना है वो काफ़ी कमर कस के, जिसे कहना चाहिए ना, आपकी तरफ आगे बढ़ेगा। बर्डन हैं आप, बर्डन रहे भी हैं, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियां भी निभाई हैं, काफ़ी ओवरलोडेड भी रहे, काफ़ी ज़िम्मेदारियां थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके कंधों पर हैं। इवन देन यू गॉट फॉर इट, बट आपने इसको हैंडल अच्छे तरीके से किया। बिकॉज कोई भी है वो कंसिडर ये करता है, वो ये सोचता है कि आपके अंदर पावर्स हैं। बहुत हौले हौले कोई पहले तो किसी ने बड़े तरीके से हर तरफ से जो भी चीज़ें हों, बाय द बुक हों, जो भी चीज़ें हों, यूँ हों, आपने शायद शुरू में ही अपनी बाउंड्रीज़ काफ़ी सेट कर दी थी, और आपने पहले ही किसी चीज़ को या तो एक्सेप्ट किया था या फिर आपने रिजेक्ट कर दिया था। और उसके बाद आपने काफ़ी बाउंड्रीज़ अपनी हाई कर दी थी कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ें चल सकती हैं और ये चीज़ें नहीं चल सकती। उसके बाद जिस इंसान ने भी आपको अप्रोच किया, बहुत संभल के, बहुत रुक रुक के, बहुत ठहर ठहर के किया, क्योंकि काफ़ी हद तक किसी की जान निकली हुई थी कि वो आपसे पंगा ना ही ले तो बेहतर है। बिकॉज यू आर वेरी पावरफुल, यू आर फुल इन एक्शन, और मैजिकल वर्किंग है आपकी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आपका अपना काम है, कोई आपको बातें नहीं सुना सकता, बिकॉज अपने ही सिस्टम में आप कमज़ोर नहीं हैं, वो वाली चीज़। लेकिन इस पूरे ऑरा में रहने पर आप काफ़ी थक गए हैं, क्योंकि आपको हमेशा ही टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर किसी तरह की स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं, और स्ट्रगल की वजह यही है कि फिर आप बीमार पड़ गए। इस बीमारी में भी लोग आपकी जान नहीं बख्श रहे हैं, लोग आपको नहीं छोड़ रहे हैं, एंड दे आर आस्किंग फॉर योर फेवर, दे आर आस्किंग टू। हर इंसान यही चाहता है कि जब वो अपना मसला लेकर आए तो फ़ैसला उसी के हक़ में हो, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। और यहाँ पर यही चीज़ नज़र आ रही है। बहुत सारे मसले सामने आपके सर पे खड़े हुए हैं कि इनको क्या जवाब दें, इनको क्या जवाब दें, इनको क्या जवाब दें। लेकिन आपका एक फ़ैसला ये डिक्लेयर कर देगा कि आप जस्टिफाइड हैं, फुल ऑफ इंटेग्रिटी हैं, ऑनेस्ट हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, या फिर आपको इसकी ज़्यादा पड़ी हुई है। तो ये तो ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ मैं अगर देखूँ
تو دونوں اینڈ سے کوئی آپ کو آج کوئی آفر کرے گا، بڑا ہی کوئی پیمپر کرنے کے انداز میں آپ کو اپروچ کرے گا، بڑا ہی کوئی ایسا لولو پوچھو کرے گا کہ آپ تو کیا ہی ہیں اور آپ نے تو کیا ہی چیزیں کیں اور آپ تو ایسے، آپ تو ویسے، آپ تو فلاں، آپ کا تو فیصلہ، آپ کا عدل ایسا، اور آپ کو دعائیاں، آپ کو اللہ کی طرف سے اور بھگوان کی طرف سے اور جیزس کی طرف سے آپ کو یہ، آپ کو فلاں، آپ کا تو بلیف سسٹم ہی ایسا ہے، آپ کبھی ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، آپ خود ذرا عدل سے کام لیں، یعنی اس طرح کی چیزیں۔ ہو سکتا ہے ایک پوائنٹ پر آ کر آپ اتنے پمپ اپ ہو بھی جائیں کہ آپ دوبارہ سے ٹٹولنے لگیں کہ کیا میرے فیصلے سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے گا، کیا اس طرح کرنے سے میرا کوئی معاملہ ایسا ہو جائے گا کہ جو ہے وہ کنسیڈریشن ہو جائے، کیا یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، اور اگر ایسا ہو گیا تو باقی لوگوں کے لیے پھر کیا ہوگا۔ آپ اس طرح کی چیزوں پر ذرا غور و فکر کریں گے اور پھر ایک ایسی فائنینشیل آفر کے ساتھ آپ سامنے والے کے سامنے آئیں گے، وہ فائنینشیل آفر ہو یا ٹینجبل آفر ہو، آپ اس کو نئے طریقے سے بتائیں گے کہ بیٹا یہ کرو اور یہ نہ کرو، سمجھ آئی نا، عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور یہ ایک آفر ہے، اگر سمجھ آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں سمجھ آتی تو وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ۔ تو کوئی یعنی کہ یہ دیکھا جائے کہ آپ کو آپ کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی، یعنی جس طرح کے آپ پرسن ہیں، آپ کا فیتھ سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، آپ جسٹیفیکیشن آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، لیکن کوئی یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کس پوائنٹ پر آ کر ایموشنل ہو سکتے ہیں۔ وہ پوائنٹ میرے خیال سے آپ کا ریلیجن ہے، آپ کا سیکٹ ہے، کہ آپ کس طرح سے، کہاں سے وہ انسان آپ کو پکڑ سکتا ہے، اور ابھی کچھ دنوں تک آپ اس انسان کو بہت دنوں تک نا اپنا پٹھو دیکھیں گے کہ میرا یہ غلام ہے، میں آپ کا غلام، آپ نے تو جو کہا میں بالکل کرنے کو تیار، اور یہ اور فلاں ڈھمک، بیکاز یہ اس وقت آپ کو اتنا پیمپر کرے گا یہ پرسن، کیونکہ اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہر چیز میں جو آپ کریں، بٹ آپ نے دھیان کرنا ہے کہ آپ جو بھی چیز کسی کے لیے کر رہے ہیں وہ فیئر ہے یا نہیں۔ دو میجر ارکاناز آئے ہیں اور یہ دونوں اتنے اسٹرانگ میجر ارکاناز ہیں کہ اگر آپ کسی کے سامنے کوئی چیز پریزنٹ بھی کرنے والے ہیں تو یو نیڈ ٹو ٹیک ایکسٹرا کیئر اباؤٹ اٹ، کیونکہ یہ وہ پریزنٹیشن ہوگی، یہ وہ آفر ہوگی جو کہ بالکل مڈ وے پر ہوگی، اور یہ ہونا اسی طریقے سے کرنا جو ہے نا وہی ثابت کرے گا۔ لیٹس سی کہ کس اینجل نمبر سے کیا افرمیشن آ رہی ہے۔ وہ کچھ راستے میں فقیر نہیں ملتے کہ مجھے بھیگ دو ورنہ میں بد دعا دوں گا، لوگ پریشان ہو کر فوراً جو ہے وہ بد دعا دے دیتے ہیں۔ ایک جائز مانگنے والا اور ایک بزنس اورینٹڈ بھکاری اور گداگر جو ہوتے ہیں نا، ان میں آپ نے فرق، یہی تو عقل کا کام ہوتا ہے، یہی تو سمجھ کا کام ہوتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ اگلا آپ کو اپنے مطلب کے لیے آپ کو پمپ کر رہا ہے، اس کی نیت وہ آپ کے کام کو، آپ کے ایمان کو، آپ کے یقین کو، آپ کے فیتھ کو نہیں مانتا، وہ صرف اپنے مطلب کے لیے اس کو اب لگ رہا ہے کہ جیسے آپ بڑے فیتھ فل ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ وہ فیصلہ کریں جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا افرمیشن آ رہی ہے ناظرین۔ نمبر 30 امیجنیٹیو، یہ تھوڑے دنوں پہلے بھی آیا تھا۔ یو آر این اوریجنل انوویٹیو تھنکر اینڈ این ایکسیلنٹ کمیونیکیٹر، کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بھی آپ ایکسیلنٹ ہیں، اور آپ بالکل حقائق پر چیزوں کو نہ سوچتے ہیں، نئے طریقے سے بھی اگر سوچتے ہیں، کوئی چیز موڈیفائی بھی ہوئی ہے تو اس میں بھی کیا حقیقت ہے اس پوائنٹ آف ویو سے۔ اور سب سے بڑا ٹیلنٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنی اس کریٹیوٹی کو کنوے کرنے کے لیے جو آپ کے مائنڈ میں آئیڈیا ہے، پروپوزل ہے، آفرز ہیں، سلوشنز ہیں، جو بھی ہے، وہ ایک بہت ایسے انداز میں آپ پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کا نہ دیکھو، 4-5 سال کے بعد کا دیکھو، 4-5 مہینے کے بعد کا دیکھو، یہی چیز اگر کسی اور نے کری تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو آپ نے تو ایگزامپل بننا چاہیے، یعنی آپ نے نہیں، جس سے آپ کمیونیکیٹ کریں گے، آپ نے تو ایگزامپل بننا چاہیے، آپ تو ووکل پرسن بنیں گے اور ایڈورٹائز کریں گے کہ بھائی جناب معاملہ جو ہے نا وہ سنبھلنے والا نہیں ہے، غلطی میری ہے، تو میں فیور کے بجائے اس چیز پر عمل کروں جو سب پہ لاگو ہوتی ہے۔ تو یہ والا جو معاملہ ہے، آئی ایم امیجنیٹیو، آپ کے خیالات میں یہ سچویشن چل رہی ہے، زیادہ انزائٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بائی دا بک چل رہی ہے، چلیے، جو گھر کے اصول ہیں اس کے حساب سے، جو بزنس کے قوانین ہیں اس کے حساب سے، جو فرم اور آرگنائزیشن کے حساب کتاب ہیں اس کے حساب سے۔ کوئی بھی آپ کو ایسی آ کر آفر کرتا ہے کہ فیور میرے حق میں فیصلہ دو، آپ اس کو سیدھا سیدھا دکھا دیں کہ بھائی یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔
تمہیں نہیں اچھی لگ رہی کیونکہ تمہارا مطلب ابھی اس والا نہیں ہے. تمہیں اچھی لگ رہی ہیں کیونکہ دوسرے کے اوپر اپلائی ہو رہی ہیں. تو جب دوسرے پہ اپلائی ہو کے اچھی لگ رہی ہیں تو وہی چیزیں اپنے اوپر بھی اپلائی کرو. جو روٹی تم کھاتے ہو وہی روٹی ہم بھی کھاتے ہیں. تم نہ چوچی کھاتے ہو نہ ہم چوچی کھاتے ہیں. تو آپ نے اس طریقے سے آج لوگوں کو ڈیل کرنا ہے. بیکاز میں دیکھ سکتی ہوں کہ کوئی آپ کو فل آج بٹرنگ پالشنگ کوئی پمپنگ آپ کو بہت کرے گا اور بیچ میں ریلیجن کو اور آپ کے بلیف سسٹم کو ضرور لے کر آئے گا. جیسے کہتے ہیں نا خدا خوفی دلاؤ. میرے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ آپ کو پوچھے گا. اللہ تو سبھی کو پوچھے گا. اللہ آپ کا مسئلہ حل نہ کرنے کے وقت بھی پوچھے گا اور کسی کا مسئلہ حل کرتے ہوئے بھی پوچھے گا. ہمارے اپنے مسئلے حل کرتے ہوئے پوچھے گا. ٹھیک ہے نا. تو آج کی افرمیشن میں الحمد للہ آئی ایم ہیپی, آئی ایم کانفیڈنٹ, آئی ایم اسٹرانگ اینڈ آئی ایم امیجنیٹو. اپنا بےحد خیال رکھیں. بائے بائے.